نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ خواتین کی جانب سے یہ سوال آئے ہیں کہ عورت کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ تو جاننا چاہیے، عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرے کو اعتکاف کی جگہ بنا سکتی ہے، یعنی گھر کی مسجد بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کا ہی حکم رکھے گا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر نہ آئے۔ اعتکاف کرنے والی عورت اگر اپنے معتکف کمرے سے نکل کر بغیر ضرورت معتبرہ کے گھر کے صحن میں آ گئی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دہلیز سے جو باہر صحن ہوتا ہے اس سے اگر وہ باہر نکل کر آ گئی بغیر ضرورت کے، ضرورت سے مراد شرعی ضرورت، طبعی ضرورت جس کو معتبر سمجھا گیا ہے، ویسی ضرورت کے بغیر دہلیز انگل کر باہر صحن میں آ گئی تو اس سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اور ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد گھر کے ضروری کام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، تو اس کا جواب بھی سر دست سن لیجئے۔ عورت اگر اپنے معتکف کمرے میں بیٹھے بیٹھے، یعنی جہاں اعتکاف کیا ہے، معتکف کمرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں بیٹھے بیٹھے گھر کا کوئی ضروری کام کرے، مثال کے طور پر سبزی وغیرہ کاٹے یا کپڑے وغیرہ سی لے یا کھانا بنا لے، تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ معتکفہ عورت زیادہ سے زیادہ وقت عبادت ہی میں گزارے اور گھریلو کام میں بلا ضرورت مشغول نہ ہو۔ ضرورت کی صورت کیا ہے؟ ضرورت کی صورت یہ ہے کہ گھر میں ایک ہی عورت ہے، وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے اور کھانا بنانے والی یہ وہی عورت ہے، اور گھر کی صفائی بھی اسی کے ذمہ ہے، سارا گھر کا کام اسی کے ذمہ ہے، سبزی وغیرہ وہی کاٹنی ہے، کھانا بھی اسی نے بنانا ہے، سب کچھ اسی نے کرنا ہے۔ تو جتنا کم وقت میں یہ کام کر سکتی ہو عورت، کر کے نمٹا کر فوراً اپنے اعتکاف والے کمرے میں چلی جائے، اس کی اجازت ہے۔ اور ایک خاص مسئلہ جس میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ معتکفہ عورت کو اعتکاف کی حالت میں شوہر سے الگ رہنا لازم ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں جمع کرنے سے، خاص ملاقات کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کے دوران بے حجابی کی باتیں کرنا یا بے شرمی کی باتیں کرنا، میاں بیوی، اگرچہ میاں بیوی کے لیے عام حالت میں بے حجابی کی باتیں کرنا جائز ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بے حجابی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بوس و کنار سب سخت مکروہ ہے اور اعتکاف ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بھی بچا جائے جس سے جمع لازم ہوتا ہو، نتیجتاً جمع ہو سکتا ہو، تو بوس و کنار کرنا، بے حجابی کی باتیں کرنا، بے شرمی کی باتیں کرنا، اس سے عورت اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ اعتکاف کے دوران عورت اگر حائضہ ہو جائے، یعنی پیریڈ شروع ہو جائیں، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر عورت کو دوران اعتکاف حیض کا خون شروع ہو جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں صرف اس ایک دن کی قضا کرے گی جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے، پورے 10 دن کی قضا لازم نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اعتکاف تو ختم ہو جائے گا، مثال کے طور پر پورے عشرے کے لیے اعتکاف بیٹھی عورت نیت کر کے 4-5 دن گزرے تھے کہ حیض شروع ہو گیا، تو ماہواری شروع ہو گئی، تو اعتکاف تو فاسد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب روزے بھی نہیں رکھے گی، رمضان کے بعد روزے جو ہے وہ رکھے گی، قضا کرے گی۔ لیکن اعتکاف کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کی قضا کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا ہے اس دن کی قضا کرے گی، روزہ رکھ کر اس دن کی بعد میں پاک ہونے کے بعد قضا کرے گی۔ اور بھی ایک سوال عورتوں کی جانب سے آتا ہے کہ
گھر میں جو مرد احباب ہوتے ہیں کیا ان سے بات چیت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو جو جزیات بیان کی گئی ہیں اسی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی سے بات چیت نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کو منانے میں، اور دنیا کے خیالات نکال کر اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت دل میں بٹھانے میں، اس میں لگی رہے۔ اور جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں قضاء عمری کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اور اللہ کو منانے میں لگائیں۔ ہاں اگر اشد ضرورت پیش آ جائے اور وہ کسی دوسرے سے ہو بھی نہیں سکتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹے سے، بھائی سے، شوہر سے، باپ سے کچھ کہنا چاہے تو کہہ سکتی ہے بقدر ضرورت، اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے ہی کمرے میں گزارے، بغیر ضرورت کے دوسرے کمروں میں جانا آنا بھی یہ کراہت سے خالی نہیں ہے۔ عورتیں اس ترتیب پر اعتکاف کریں۔ عورتوں کے لیے بہت مسئلہ آسان ہے، گھروں کے اندر ہی رہتی ہیں تو ہر عورت چاہے تو اعتکاف کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔